أشرقت نفسي بنور من فؤادي حينما رددت يا رب العباد وانتشت روحي وصار الدمع الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد والفرقان الحميد بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم وقال النبي صلى الله عليه وسلم قال تبارك وتعالى إن رحمتي سبقت غضبي أو كما قال صلى الله عليه وسلم۔ معزز حاضرین مجلس، دوستوں، عزیزوں، بھائیوں اور بزرگوں، اللہ رب العزت کی دنیا کے اندر سینکڑوں کی مقدار میں مخلوقات ہیں۔ ایک جملہ ہم لوگ سنتے ہیں جو کہا جاتا ہے کہ اللہ کی 18,000 مخلوقات ہیں۔ یہ جملہ بظاہر سمجھانے کے لیے ہے، ورنہ تو اللہ رب ذوالجلال کی جتنی مخلوقات ہیں آج تک کسی بندے کے اندر یہ طاقت اور ہمت نہیں ہے کہ اللہ کی مخلوقات کا شمار کر سکے۔ یہ تو سمجھانے کے لیے کہی جاتی ہے، ورنہ تو لاکھوں کی مقدار میں اللہ رب ذوالجلال کی مخلوقات ہیں۔ اور ہم بھی دیکھتے ہیں کہ پچھلے زمانے، پچھلے دنوں کے اندر ہم نے کوئی ایسا کیڑا نہیں دیکھا جو آج پیدا ہوا ہے۔ دن بدن مخلوقات کی تعداد بڑھتی جا رہی ہے، عجیب عجیب قسم کی مخلوقات پیدا ہو رہی ہیں۔ تو اللہ رب ذوالجلال کی لاکھوں کی، کروڑوں کی مقدار پر مخلوقات ہیں، ان میں سے سب سے اشرف جسے اللہ رب ذوالجلال نے بنایا ہے وہ مخلوق حضرت انسان ہے۔ سب سے جسے فائز بنایا، مکرم بنایا، معزز معظم بنایا، یہ انسان کو بنایا ہے۔ اب دیکھیں، انسان کو بنانے کے بعد حکم تو یہ تھا کہ میں نے تمہیں دنیا میں بھیجا ہے، میں نے تمہیں پیدا کیا دنیا کے اندر تاکہ تم میری عبادت میں مشغول ہو جاؤ، میری مانو۔ اب ایسا ہے کہ انسان تو انسان ہے، اللہ رب ذوالجلال نے ہر انسان کے پیچھے اس کے نفس کو پیدا کیا ہے۔ اور انسان کی سب سے بڑی کمزوری جو حضرت آدم علیہ السلام سے ہوئی ہے وہ نسیان کا ہونا اور خطا کا ہونا ہے۔ بھول کا ہونا، غلطی کا ہونا، یہ انسان کے ساتھ چپکا رہتا ہے۔ کوئی انسان دنیا بھر کے اندر چاہے ولی ہو، محدث ہو، بڑے بڑے درجے اور منصب پر فائز ہو، یہ دعویٰ نہیں کر سکتا کہ مجھ سے گناہ نہیں ہو سکتا، اللہ کی نافرمانی نہیں ہو سکتی۔ کوئی دعویٰ نہیں کر سکتا، چاہے کتنا بھی بڑا ولی ہو۔
انسان کے ساتھ خطا، گناہ، نافرمانی کسی نہ کسی موڑ پر ہو ہی جاتی ہے، اسی لیے اس کو انسان کہا جاتا ہے۔ اللہ نے خود قرآن کے اندر پارہ نمبر 5 کے اندر کہا ہے خلق الانسان ضعیفا، میں نے انسان کو بہت ہی کمزور پیدا کیا۔ ہر اعتبار سے انسان کمزور ہے۔ اگر شیطان آ کر کے اسے دنیا کے پیچھے لگاتے تو دنیا کے پیچھے لگ جاتا ہے، اگر کوئی پیسے دے کر لالچ دلائے تو لالچ میں پڑ جاتا ہے۔ چند پیسوں کی خاطر، چند کوڑیوں اور سکوں کی خاطر اللہ رب ذوالجلال کے احکام کو ٹھکرا دیتا ہے، اتنا کمزور ہے۔ ہاں، انسانوں میں بھی ایسے لوگوں کی میجارٹی ایک بڑے پیمانے پر ہے کہ جب ان سے کمی ہو جائے، کوتاہی ہو جائے، اللہ کی نافرمانی ہو جائے تو وہ ڈپریشن کا شکار ہو جاتے ہیں کہ مجھ سے یہ گناہ ہو گیا، مجھ سے اللہ کی نافرمانی ہو گئی، مجھ سے اللہ کا حکم چھوٹ گیا، ٹوٹ گیا۔ اب وہ سوچتے رہتے ہیں کہ اتنا بڑا مجھ سے کام ہوا ہے، اللہ میری معافی کا اعلان جاری کرے گا، اللہ مجھے معاف کرے گا بھی یا نہیں۔ تو خطبے کے اندر آیتیں پڑھی گئی۔ اللہ رب ذوالجلال نے اپنے لاڈلے محبوب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ کہہ رہا ہے، قل، میرے نبی آپ کہہ دیجئے۔ کس سے کہہ دیجئے؟ یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم، کہ میرے ان بندوں سے کہہ دیجئے جو اپنی جانوں پر زیادتی کر بیٹھے، اللہ کے احکامات کو توڑ دیے، نفسانی خواہشات میں آ کر کے اللہ کی نافرمانیاں ہو گئیں، گناہ ہو گئے۔ آگے جمرہ اللہ کہہ رہا ہے لا تقنطوا من رحمت اللہ، تم سے جو کچھ بھی ہو جائے اللہ کی رحمت سے مایوس نہیں ہونا۔ ان اللہ یغفر الذنوب جمیعا، اللہ آگے مزید ایک جملہ ارشاد فرما رہا ہے ان اللہ یغفر الذنوب جمیعا، اللہ ہر ٹائپ کے، اللہ ہر قسم کے گناہوں کو معاف کرتا ہے۔ انہ هو الغفور الرحیم، بے شک وہی اللہ بخشش کرنے والا ہے، درگزر اور معافی کرنے والا ہے۔ اللہ کی معافی اور اللہ کی رحمت کتنی ہے، احادیث کے اندر واقعات بکھرے پڑے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک غزوے سے واپس آ رہے تھے، دیکھا کہ چند لوگ ہیں، ساتھ میں ایک عورت بھی ایک جانب ہوئی ہے، آگ پر کچھ پکا رہی ہے، اس کے ساتھ ایک بچہ بیٹھا ہوا ہے۔ جب آگ زوروں پر ہوتی ہے، شعلہ مارتی ہے تو وہ اپنے بچے کو کھینچ لیتی ہے۔ جب بھی آگ شعلہ برساتی ہے، شعلے مارتی ہے تو وہ اپنے بچے کو پیچھے کھینچ لیتی ہے تاکہ یہ آگ میرے بچے کو نقصان نہ پہنچائے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ صحابہ تھے، پیارے آقا نے صحابہ سے پوچھا کہ بتاؤ کوئی اپنے بچے کو آگ میں جلانا پسند کرے گا؟ تو عورت تھی، وہ آئی، پیارے آقا کو شکل و صورت کے اعتبار سے پہچانتی نہیں تھی، آ کر کے پوچھا آپ اللہ کے رسول ہیں؟ تو پیارے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں میں اللہ کا رسول ہوں۔ تو پھر وہ عورت نے کہا، جواب دیا، یا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، کوئی عورت اپنے بچے کو آگ میں جلانا یا آگ کا نقصان برداشت نہیں کر سکتی، اللہ تو اس سے زیادہ رحم کرنے والا ہے، تو کیا اللہ اپنے بندوں کو جہنم میں داخل کرے گا، آگ میں جلائے گا اپنے بندوں کو؟ تو پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے تھوڑی دیر کے لیے اپنے سر کو جھکا لیا، پھر تھوڑی دیر کے بعد ارشاد فرمایا ان اللہ لا يعذب من عباده الا المار والمتمرد الذي يتمرد على اللہ، اللہ رب ذوالجلال اپنے بندوں کو عذاب دینا نہیں چاہتا، ہاں جو حد سے زیادتی کرنے والا سرکش ہے اللہ رب ذوالجلال اسے جہنم میں بھیج سکتا ہے۔ پھر پیارے آقا نے فرمایا فَأَبَا أَن يَقُولَ لَا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ، سرکش کون ہے؟ سرکش وہ ہے جو توحید کا انکار کرے، رسالت کا انکار کرے، لوازمات دین کا انکار کرے، یہ سرکش ہے۔ تو اللہ رب ذوالجلال کی رحمت کی وسعت بندوں پر اتنی ہے، اللہ خود کہہ رہا ہے جتنے بھی گناہ تم سے ہو جائے بس ایک مرتبہ پلٹ کر میرے دربار میں آ جائیں، صدیوں کی غلطیاں، سالوں کی غلطیاں، تمہاری خطائیں، اس پر میں عفو کا قلم پھیرنے والا ہوں۔ بخاری شریف کی روایت ہے، بنی اسرائیل کا ایک شخص تھا، زندگی بھر اس نے نافرمانی کی،
زندگی بھر اپنے آپ کو گناہوں میں لگایا، اللہ کی نافرمانیاں ہوئی، پر اسے احساس ہو چکا تھا کہ میری ساری زندگی گناہوں میں، خطاؤں میں، اللہ کی نافرمانیوں میں کٹ گئی ہے، تو اب کیا کروں، میرے موت کا وقت بھی قریب آ رہا ہے۔ تو اس نے اپنے بیٹوں کو جمع کیا، جمع کر کے کہا کہ دیکھو میں دنیا سے جا رہا ہوں، میری ساری زندگی اللہ کی نافرمانی میں بیت چکی ہے، کٹ چکی ہے، کوئی لمحہ مجھ سے ایسا نہیں گزرا کہ گناہ نہ ہوا ہو، ساری زندگی گزر گئی، اب میرے دنیا سے رخصت ہونے کا وقت بھی آ رہا ہے، تم ایسا کرنا کہ میں یہ گنہگار چہرہ اللہ کے دربار میں دکھانے کے قابل نہیں ہوں، جب میرا انتقال ہو جائے تو مجھے چارپائی پر رکھ کر میرے اوپر مجھے آگ کے انگاروں میں جلا دینا، پھر جب میں خوب جل جاؤں گا، میری راکھ بن جائے گی، تو اس راکھ کو ہواؤں کے اندر بکھیر دینا۔ بیٹے تو بیٹے تھے، اولاد تھی، تو باپ کی وصیت پر ان بیٹوں نے ایسا کیا کہ اس کا انتقال جیسے ہوا اس کو جلا دیا گیا، پھر جو راکھ بچی تھی اس کو ہواؤں میں بکھیر دیا گیا، اور جو بچی تھی راکھ اسے اٹھا کر کے پانی کے اندر بہا دیا گیا۔ پھر احادیث میں ملتا ہے کہ اللہ رب ذوالجلال نے سارے پرزوں کو، ساری راکھ کو جمایا، پھر اس کے اندر جان کو ڈال کر کے اسے کھڑا کیا، پوچھا اللہ رب ذوالجلال نے بتا تجھے اس کام پر کرنے کے لیے کون سی بات نے مجبور کیا تھا؟ تو بندہ کہتا ہے اے اللہ میں تجھے مانتا بھی ہوں، جانتا بھی ہوں، تو ہی میرا خالق ہے، لیکن میری زندگی گناہوں میں کٹ گئی، ساری زندگی تیری نافرمانی میں گزر گئی، لیکن مجھے پتا تھا کہ میں اللہ مجھے زندہ کرے گا، تو میں اللہ کے سامنے کیا جواب دوں گا؟ تو میں تیرے سامنے کھڑے ہونے کے ڈر کی وجہ سے، صرف تیری ڈر کی وجہ سے میں نے یہ کام کر بیٹھا کہ میں نے اپنے بیٹوں سے میری لاش کو جلانے کا حکم دیا۔ تو بتانا یہ ہے کہ اللہ رب ذوالجلال نے اس بندے کو ساری زندگی جس کی گناہوں میں کٹ گئی، اللہ رب ذوالجلال اس راکھ کو جوڑ کر انسان بنانے کے بعد کہا جا تیرے دل کے اندر میرا اتنا سا بھی خوف تھا، میں نے تجھ کو معاف کر دی۔ ذرا اندازہ لگائیں زندگی بھر کے گناہ، اللہ رب ذوالجلال صرف بہانہ ڈھونڈتا ہے۔ فارسی کا ایک محاورہ ہے، خدا بہا نمی جویت بہانہ می جویت۔ اللہ رب ذوالجلال کبھی بھی سزا تلاش کرنے کے پیچھے پڑا نہیں رہتا، بلکہ ڈھونڈتا یہ ہے کہ میرے بندے کی کون سی ایسی ادا ہے جس کو میں بہانہ بنا کر میرے بندے کو میں معاف کر دوں، جنت کے اندر داخلہ دلوا دوں۔ بخاری کے اندر یہ بھی ایک روایت ہے، ایک بدکار زمانے کی بدکار عورت، فاحشہ عورت، زناکار عورت جو لوگوں کی مخلوق کی نظر میں نکمی ہوتی ہے، سارے لوگ تانا دیتے ہیں یہ تو فاحشہ ہے، بدکار ہے، یہ تو دھندا کرتی ہے، اپنے جسم کو بیچتی ہے، ایسی عورت کا واقعہ احادیث کے اندر ملتا ہے۔ بخاری کے اندر لکھا ہے کہ ایک بدکار عورت جا رہی تھی، دیکھا کہ سامنے ایک کتا تر اور گیلی مٹی پر اپنا منہ رگڑ رہا ہے، تو عورت سمجھ چکی تھی کہ یہ خدا کی مخلوق، یہ کتا پیاس کی وجہ سے تڑپ کر اپنی زبان کو تر اور گیلی مٹی میں ڈال رہا ہے، رگڑ رہا ہے، تڑپ رہا ہے۔ تو اس عورت کے اندر ایک درد سا پیدا ہوا، دیکھا کہ بظاہر کوئی چیز نہیں ہے اس کو پانی پلانے کے لیے، ایک کنواں پڑا تھا، اپنا جوتا یا اپنا موزہ نکال کر وہ بدکار عورت اسے کنویں سے نکال کر کے اس کے منہ میں پانی پیش کرتی ہے، اس کتے کے سامنے پانی کو رکھتی ہے تو وہ اس سے خوشی خوشی پی لیتا ہے۔ صرف زندگی کی بدکار عورت کو اس عمل کی بنیاد پر اللہ رب ذوالجلال اس کی مغفرت کر دیتا ہے۔ چھوٹی بات نہیں ہے۔ دیکھیں اگر عورت بدکار تھی تو حق تو یہ تھا کہ اللہ اس کے اندر جہنم کا اسے ایندھن بنا دے۔ چھوٹی سی ادا، خدا کے مخلوق پر رحم کرنے کون سی بڑی بات تھی؟ صرف پانی کے چند بوند اور چند قطروں، چند گھونٹوں پر اس کی مغفرت کر دی گئی۔ اللہ کہتا ہے تم کتنے بھی بڑے گنہگار ہو، کتنی بھی خطائیں تمہاری زندگیوں کے اندر ہوں، 2 قطرے آنسوؤں کے بہا دو، میں معاف کرنے کے لیے بیٹھا ہوں۔ بخاری شریف کے اندر اس بنی اسرائیل کے ایک آدمی کا ایک واقعہ ملتا ہے کہ بنی اسرائیل کے اندر ایک ایسا آدمی تھا جس نے 99 قتل کیے تھے،
99 لوگوں کو جس نے ان کے سروں کو ان کے دھڑوں سے الگ کر دیا تھا۔ ایک راہب کے پاس گیا، جا کر کے پوچھا میں نے 90 آدمی کو قتل کر دیا ہے، کیا اللہ مجھے معاف کرے گا؟ تو اس راہب نے کہا اللہ اکبر، تو اتنا بڑا گناہ کر دیا ہے، اللہ تجھے کبھی بھی معاف نہیں کرے گا۔ اس کو غصہ تھا، اس کو بھی اڑا ڈال کے اس کو بھی ختم کر دیا، سنچوری کر دیا، 100 آدمیوں کا قتل کر دیا۔ کسی کے پاس پوچھا میں نے 100 آدمیوں کو قتل کر دیا ہے، کیا مجھے معافی مل سکتی ہے اللہ کی بارگاہ میں؟ تو اس بندے نے کہا جاؤ عالم کے پاس پوچھو۔ پھر یہ عالم کے پاس پہنچا تو عالم نے بتایا کہ ہاں اللہ رب ذوالجلال جتنے بھی چاہے گناہ ہو گئے معاف کرنے پر قادر ہے، بشرطے کہ تم سچی پکی توبہ کرو اور جس معاشرے میں جس بستی میں تم رہتے ہو اس کو چھوڑ کر کے اللہ والوں کی بستی میں چلے جاؤ۔ اب اس کے دل کے اندر یہ تمنا تھی اگر اللہ معاف کرتا ہے تو میں توبہ کرنے کے لیے تیار ہوں، اللہ سے معافی کرنے کے لیے تیار ہوں۔ دل میں ندامت تھی کہ یا اللہ میں نے 100 قتل کر دیا، معاف کرنے والا تو ہی ہے۔ اس ارادے سے یہ سوچ کر کہ آئندہ مرتبہ ایسی غلطی نہیں کروں گا، وہ اپنی بستی کو چھوڑ کر نکلتا ہے کہ میں اللہ والوں کی بستی میں چلا جاؤں گا۔ ادھر اللہ والوں کی بستی، ادھر اس کی اپنی بستی، راستے میں چلتے ہوئے درمیان میں اس کی موت ہو جاتی ہے۔ جیسے ہی اس کا انتقال ہوتا ہے، ادھر سے عذاب کے فرشتے آ جاتے ہیں، ادھر سے رحمت کے فرشتے آ جاتے ہیں۔ عذاب کے فرشتے آ کر کے یہ کہنے لگتے ہیں کہ اس نے 100 قتل کیے تھے، قتل کرنا ایک قتل وہ بھی کبیرہ گناہوں میں بہت بڑا گناہ ہے۔ ادھر رحمت کے فرشتے کہتے ہیں نہیں اس نے سچی پکی توبہ کر لی تھی، ہم تمہیں عذاب دینے نہیں دیں گے۔ ان دونوں کے اندر ٹکراؤ ہوا۔ رحمت کے فرشتے اس کی مغفرت پر تلے ہوئے ہیں اور عذاب والے فرشتے اسے عذاب دینے کے لیے تلے ہوئے ہیں، دونوں میں ٹکراؤ ہو رہا ہے۔ اللہ رب ذوالجلال کا حکم ہوا چلو ایک کام کریں، دیکھو ناپ کر کے دیکھو جس جگہ یہ پڑا ہے اس کی بستی سے کتنی دور پہنچا ہے یا اس بستی سے کتنی دور پہنچا ہے۔ جس بستی کی یہ نزدیک ہوگا تو اس کے مطابق فیصلہ کیا جائے گا۔ اگر یہ اللہ والوں کی بستی کے قریب پہنچا ہے تو اس کی مغفرت کر دی جائے گی، یہ ابھی اسی کی بستی کے پاس پڑا ہوا ہے تو پھر اسے جہنم میں ڈال دیا جائے گا۔ اب فرشتوں نے ماپنا شروع کیا تو دیکھا کہ جیسے ہی یہ بستی سے نکلا تھوڑے ہی فاصلے پر اس کی موت ہو گئی۔ یہ ابھی بہت دور کا سفر تھا لیکن یہ قریب یہیں پر مر گیا ہے۔ اللہ رب ذوالجلال کو حکم ہوا کہ زمین سکڑ جا، تو زمین ایسی سکڑ گئی تو اس بستی کے قریب اس کی لاش پڑی ہوئی تھی۔ اللہ کا یہ آرڈر تھا زمین کو کہ میرا بندہ سچی پکی دل میں ندامت کے ساتھ توبے کے ارادے سے نکلا ہے، زمین تو سکڑ جا، تو زمین ایسی سکڑ گئی۔ پھر ماپ کر کے دیکھا گیا، ناپا گیا تو اللہ والوں کی بستی کے قریب اس کی لاش ملی، مطلب کم فاصلہ تھا۔ تو اس کی بدولت میں اللہ رب ذوالجلال نے اس کی مغفرت کر دی، پھر اسے جنت میں داخلہ کر دیا۔ کتنے بڑے گناہ! ایک آدمی زندگی بھر گناہوں میں لت پت ہے، مر رہا ہے، پھر اس کے جسم کو راکھ بنا کر کے اڑا جا رہا ہے، اللہ اسے بھی معاف کر چکا ہے۔ زانیہ، بدکار، فاحشہ عورت، اللہ اسے بھی معاف کر چکا ہے۔ پھر 100 آدمی کو قتل کرنے والا اللہ رب ذوالجلال اسے بھی معاف کر چکا ہے۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک مثال دی ہے کہ اللہ کتنا رحیم ہے بندوں پر۔ اپنی کتاب احیاء علوم الدین اس کے اندر ایک واقعہ لکھا ہے کہ ایک بندہ 20 سال تک اللہ کی عبادت میں مصروف تھا، باقی کے 20 سال گناہوں کے اندر، اس کی ساری زندگی 20 سال کی گناہوں میں لت پت، 20 سال اللہ کی فرما برداری میں، بعد کے 20 سال اللہ کی نافرمانی میں۔ ایک مرتبہ اس نے آئینے میں اپنا چہرہ دیکھا تو دیکھتا یہ ہے کہ ایک بال اس کا سفید ہو چکا ہے، تو اسے احساس ہوتا ہے کہ میرا بال سفید، میں نے 20 سال کا عرصہ اللہ کی فرمانبرداری میں گزارا، اب بقیہ 20 سال میں نے اللہ کی نافرمانی لگا دیے، اگر میں پلٹ کر آؤں گا اپنی پچھلی زندگی کی طرف، اللہ کا ہو جاؤں گا تو اللہ مجھے معاف کرے گا یا نہیں کرے گا۔ اسی عالم میں تھا، رات میں سویا، خواب کے اندر ایک آواز آئی، اے میرے بندے، تو 20 سال جب تک تو ہمارے ساتھ ہمارے احکام کی پابندی کرتا رہا، ہم تیرے ساتھ محبت رکھتے رہے، ابھی بھی ٹائم ہے تیرے پاس واپس آ گیا تو وہی محبت دوبارہ واپس آ جائے گی۔
یہ اللہ کی محبت ہے۔ تو اللہ رب ذوالجلال بہانے کو ڈھونڈتا ہے، یہ نہیں دیکھتا کہ میرے بندے اس کے گناہ کتنے ہیں۔ اللہ رب ذوالجلال کہتا ہے یبن آدم، یبن آدم، اے آدم کے اولاد، ان ذنوبک، اگر تیرے گناہ عنان السماء، آسمان کے خلے تک پہنچ جائیں، یعنی دنیا اور زمین اور آسمان کے درمیان جتنا خلا ہے اتنی مقدار میں تو گناہ کر لے، قد بلغت ذنوبک عنان السماء، اگر تیرے آسمان کے خلے تک تیرے گناہ ہو جائیں، ثم استغفرتنی، پھر تو میرے دربار میں آ کر کے بخشش کی معافی مانگے گا، قد غفرت لک ولا ابالی، تو میں تیرے سارے گناہوں پر عفو و درگزر کا قلم پھیر دوں گا، تیرے نامہ اعمال میں ایک بھی گناہ باقی نہیں رہے گا، ولا ابالی، اور میں پرواہ نہیں کروں گا تیرے گناہوں کی، بس مجھے انتظار رہے گا تیرے پلٹ کر میرے دربار میں آنے کا۔ تو اللہ رب ذوالجلال بندوں سے صرف بہانوں کو تلاش کرتا ہے، کوئی نیکی کو تلاش کرتا ہے، کوئی ادا کو تلاش کرتا ہے، اگر اللہ کو وہ ادا پسند آ جائے تو پھر اللہ رب ذوالجلال بخشش اور مغفرت کے فیصلے کر دیتا ہے۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے اسی کتاب احیاء علوم الدین کے اندر ایک واقعہ لکھا ہے کہ صدق دل سے اگر گناہ پر بندہ پشیماں ہو، نادم ہو، ارادہ کر لے کہ آئندہ سے یہ کرتا نہیں، تو اللہ کی مدد اور اللہ کی رحمت اس کے ساتھ کیسے مل جاتی ہے۔ ایک اور واقعہ اپنی کتاب میں انہوں نے لکھا ہے کہ ایک بندہ گھر سے باہر نکلا کہ سامنے دیکھا کہ ایک حسینہ جا رہی تھی، اس کے پیچھے لگ گیا، چلتے 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 اس عورت کے قریب پہنچا، اس لڑکی کے پاس پہنچ کر کے اس نے گناہ کی برائی کی دعوت دی، تو اس نے کہا اللہ سے ڈرو، اللہ سے شرم کر، اللہ رب ذوالجلال تیرے اس ارادوں کو دیکھنے والا ہے۔ تو اس پر ایسا اس نوجوان لڑکی کی بات کا اثر ہوا کہ دل کے اندر توبہ کر لیا، ہاں میں جو کر رہا ہوں یہ غلط ہے، میں آئندہ مرتبہ اس کام کو نہیں کروں گا۔ تو ایک جگہ پر دیکھا کہ یہاں پر بیٹھنا مناسب ہے، تو وہاں پر بیٹھ گیا۔ گرمی اس کی سخت شدت تھی، تو اس زمانے کے جو پیغمبر تھے ان کا ایک قاصد ادھر سے جا رہا تھا۔ اس گنہگار بندے نے دیکھا کہ یہ پیغمبر کا قاصد ہے، اللہ کے نبی کے پاس اٹھتا بیٹھتا ہے، تو اس سے دعا کروا لوں اللہ رب ذوالجلال اس گرمی کی تپش کو کم کر دے۔ تو اس نے بلا کر کے کہا کہ دیکھو جنگل و بیابان کا سفر ہے، ایسا کر دینا، سفر بھی طویل لمبا ہے، گرمی کی شدت ہے، گرمی کڑاکے کی برس رہی ہے، ایسا کر دینا اللہ سے دعا کرو اللہ گرمی کو کم کر دے۔ تو جو اس زمانے کے پیغمبر کا جو قاصد تھا اس نے دعا کی، تو اس بندے نے آمین کہی۔ دیکھتے ہی دعا ختم ہونے کے بعد دونوں کے سر پر بادل آ چکا ہے، اب یہ چل رہے ایک لمبا فاصلہ، دونوں جب تک ساتھ چلتے رہے بادل ان کے سروں پر منڈ لاتا رہا، سایہ کیے ہوئے تھا۔ اب ایک جگہ چلنے کے بعد ایک بندے کو ادھر جانا تھا اور ایک بندے کو ادھر جانا تھا۔ جو پیغمبر کا قاصد تھا اس نے ادھر ٹرن لیا، تو بادل ہٹ کر کے اس گنہگار بندے کے اوپر آ گیا۔ اب یہ بندہ ادھر چل رہا ہے، وہ بادل اس سے ہٹ کر کے اس گنہگار بندے پر سایہ کیے ہوئے جا رہا ہے۔ تو بندہ دیکھ کر کے کہنے لگا بھائی تو کہہ رہا تھا کہ تو گنہگار ہے، لیکن یہ بادل تیرے پیچھے چل رہا ہے، میرے پیچھے نہیں چل رہا۔ تو اس بندے کے آنکھوں میں آنسو آ گئے، وہ کہنے لگا میں زندگی بھر کا میں گنہگار ہوں، ابھی بھی میں آج بھی عورت کے پیچھے لگا تھا برائی کے ارادے سے، اس کی ایک بات کی وجہ سے میں نے اپنے ارادے کو بدل لیا، سچی تڑپ کے ساتھ، صدق دل کے ساتھ میں نے اللہ رب ذوالجلال سے دل کے اندر یہ کہا تھا اے اللہ میں آج کی مرتبہ آج کے بعد ایسا کام نہیں کروں گا، ارادہ بھی نہیں کروں گا۔ تو اللہ رب ذوالجلال اتنا بڑا غفور الرحیم ہے کہ میرے صرف اس ارادے کو قبول کر کے میرے اوپر بادل کا سایہ کر دیا، صرف سچی تڑپ دل کے اندر ہو۔ یہ اللہ رب ذوالجلال صرف بہانہ ڈھونڈتا ہے۔ اللہ خود کہا ہے خلق الانسان ضعیفا، انسان تو کمزور ہے، ہر موڑ پر اس سے گناہ ہو سکتا ہے، کتنا بڑا ولی کامل ہو، محدث ہو، کتنے بڑے منصب پر فائز ہو، لیکن گناہ تو اس سے ہوتا ہی ہے، کبھی نہ کسی موڑ پر کوئی نہ کوئی اللہ کا حکم چھوٹ جاتا ہے، اسی کو تو گناہ کہتے ہیں۔ گناہ سے مراد چوری کرنا یہی نہیں ہے، جھوٹ بولنا یہی نہیں ہے، اللہ
کے حکم کی نافرمانی کرنا وہ بھی گناہ ہے۔ تو پھر اندر اللہ رب ذوالجلال نے اس کو بھی معاف کر دیا، پھر بادل اس کے سر پر سایہ کیے ہوئے جہاں تک وہ پہنچا اپنی منزل تک، تب تک بادل کا سایہ اس کے سر پر رہا گنہگار کے۔ صرف دل کے اندر ندامت تھی، تڑپ تھی، کڑن تھی کہ اللہ میرے گناہوں کو معاف کر دے، آئندہ مرتبہ اس طرح کی گناہ نہیں کروں گا۔ اللہ رب ذوالجلال چھوٹے چھوٹے کاموں کو بہانہ بنا کر اللہ کی رحمت بندوں کے پاس پہنچ جاتی ہے، شامل حال ہو جاتی ہے۔ ابن قدامہ حنبلی رحمۃ اللہ علیہ، ان کی ایک کتاب ہے التوابین، اس کے اندر انہوں نے لکھا ہے کہ اللہ چھوٹے چھوٹے بہانے پر جو صدقے دل سے کیے جائیں، دیکھیں ایک زانی عورت، بدکار عورت ایک تڑپتے ہوئے کتے کو پانی پلائی تو پھر اس کی مغفرت ہو گئی۔ تو چھوٹے چھوٹے کام جو اللہ کے لیے کیے جاتے ہیں، اللہ رب ذوالجلال بڑے بڑے فیصلے کر دیتا ہے۔ ابن قدامہ حنبلی رحمۃ اللہ علیہ اپنی کتاب التوابین کے اندر لکھا ہے انہوں نے کہ 40 آدمیوں کی ایک ٹیم تھی پرانے زمانے کے اندر جو اللہ والے تھے، ان کا کام یہ تھا صبح سے لے کر شام تک دعوت و تبلیغ کرتے رہے۔ ان کا کام ہی یہی تھا کہ لوگوں کے پاس جاتے، اللہ اور اس کے رسول کی دعوت دیتے، دعوت و تبلیغ ان کا مشغلہ بن چکا تھا، بھلائی کی طرف بلانا، لوگوں کو برائیوں سے روکنا۔ ایک دن کام پر گئے، لوگوں کو دین کی دعوت دی، اللہ کی طرف بلایا، سارا دن کھانے کے لیے کچھ نصیب نہیں۔ پھر دوسرے دن بھی صبح میں اٹھ کر گئے، لوگوں کو اللہ کی طرف بلایا، شام واپس آئے، اس دن بھی کھانا نہیں ہے، کھانے کے لیے کچھ نہیں ہے ان کے پاس۔ جب تیسرا دن آیا تو ان کے ایک جو شیخ تھے انہوں نے کہا کوئی آدمی ہم میں سے مزدوری پر جائے، کچھ کما کر لائے، ہم بیٹھ کر کے کھا لیں گے۔ یہ آدمی گیا، دیکھا گاؤں گلی پھرتا گیا، دیکھا کچھ نہیں ہے، روزگاری نہیں مل رہی، تو دیکھا کہ ایک عیسائی کی طب کی دکان ہے، طب یعنی حکمت، ہسپتال جسے کہتے ہیں۔ دیکھا تو وہ طبیب تھا، عیسائی۔ تو اس کے پاس گیا، پوچھا بھائی تیرا حال کیا ہے؟ تو اس بندے نے اپنا ہاتھ آگے کیا، اس نے نبض چک کر کے کہا، اپنے خادم کو بلایا، جاؤ 3 رطل دیے، کہا ایک میں اس کے لیے کھانا لانا، دوسرے میں بھنا ہوا گوشت لانا، تیسرے میں حلوائی لے کر آنا۔ خادم گیا، لے کر آیا گوشت، کھانا اور حلوہ، اس کے سامنے پیش کیا تو وہ بندہ کہتا ہے کہ میں اکیلا نہیں ہوں، میں 40واں ہوں، 30 پر 9 اور باقی ہیں جن کی حالت وہی ہے جو آج میری حالت ہے، یعنی 3 دن سے ہم نے کچھ نہیں کھایا ہے۔ وہ تو عیسائی تھا، یہ مسلمان ہے، دعوت و تبلیغ کرنے والا، جو بھوک کا مارا ہے، پیاسا ہے، 3 دن ہو گئے کھانے کو۔ تو عیسائی تھا، وہ تو طبیب تھا، اس نے کہا چلو تمہاری بات مان لیتے ہیں۔ پھر اس نے اور 30 پر 9 آدمیوں کا کھانا منگوایا، اپنے خادم سے کہا کہ جہاں یہ رہتا ہے وہاں اس کا کھانا 40 لوگوں کا کھانا پہنچا دیا جائے۔ پھر اس عیسائی نے سوچا چلو میں ایک مرتبہ ٹیسٹ کر لیتا ہوں، اس نے سچ کہا ہے یا جھوٹ کہا ہے۔ اب وہ عیسائی اپنی دکان کو چھوڑ کر کے اس مسلمان کے پیچھے لگ گیا۔ یہ مسلمان جو اس کے ساتھ میں خادم تھا، عیسائی کا خادم، کھانا وغیرہ لے کر کے اس کمرے تک پہنچتا ہے جہاں پر وہ دعوت و تبلیغ کرنے والوں کے 40 افراد اس کے اندر موجود ہوتے ہیں۔ جیسے ہی کھانا آیا تو جو عیسائی تھا جس نے کھانے کا انتظام کیا، وہ ان کے کمرے کے باہر دیکھ بھی رہا تھا، نوٹ بھی کر رہا تھا، ان کی ساری چیزیں سن رہا تھا۔ تو دسترخوان رکھا گیا، کھانا رکھا گیا، تو شیخ نے کہا، پوچھا کہ بھائی کھانا کہاں سے آ گیا؟ تو اس بندے نے کہا کہ جناب میں راستے میں مزدوری کے لیے کہیں پر گیا تھا، مجھے کچھ نہیں ملا، تو میں عیسائی جو ایک طب کی دکان تھی وہاں پر گیا، تو یہ عیسائی کی طرف سے ہے۔ تو شیخ نے کہا دیکھیں اس کے ہم پر 2 احسان ہیں، ایک ہمارا اس سے کوئی واسطہ نہیں، اس نے احسان کیا، دوسرا ہے وہ عیسائی ہے، ہماری نظر میں وہ کافر ہے، ہم مسلمان ہیں، اس کے باوجود اس نے کھانے کا انتظام کیا، دسترخوان بچھا ہوا ہے۔ تو شیخ نے کہا سب سے پہلے ہم کھانا بعد میں کھائیں گے، لیکن اس کے لیے پہلے دعا کریں گے۔ شیخ نے کہا کہ اس نے ہم پر احسان کیا ہے، ہم سب سے پہلے اس کے حق میں دعا کریں گے۔ پھر سارے لوگوں نے مل کر دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے۔ شیخ نے کہا یا اللہ، اس نے مذہب دیکھے بغیر ہم پر احسان کیا ہے، ہماری تمنا خواہش ہے، آپ سے ریکویسٹ ہے کہ اسے جہنم کی آگ سے بچا لیجیے۔ تو وہ عیسائی سن رہا تھا کان لگا کر، ان کی اداؤں کو دیکھ رہا تھا۔
تو یہ شیخ کا جملہ جو ہے اس کی دل پر ایسے اثر کیا. اس نے سوچا کہ بھائی یہ لوگ 3 دن سے بھوکے ہیں، ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ جیسے درسخواں بچھایا گیا وہ ٹوٹ پڑتے، لیکن انہوں نے کھانے پر ٹوٹ پڑنے کے بجائے مجھ پر ایک احسان کیا کہ میرے حق میں انہوں نے دعا کی. تو فوراً جو زنار جو مالا ہوتا ہے عیسائیوں کا اس کو توڑ کر اندر داخل ہوا، پھر کلمہ پڑھ کر اپنی ساری زندگی مسلمان کی حالت میں، اسلام کی حالت میں اس نے گزار دی. صرف اللہ کو ایک بہانہ چاہیے، ایک بہانہ. صرف کھانے کے انتظام پر بلا تفریق مسلک مذہب اس نے یہ نہیں دیکھا کہ یہ تو مسلمان ہے. اس عیسائی نے کھانے کا انتظام کیا، اس بہانے پر اللہ رب ذوالجلال نے اسے اسلام کی دولت سے مالا مال کر دیا، پھر اس کا ٹھکانہ جہنم سے بچا کر کے جنت میں پہنچا دیا. حضرت موسیٰ علیہ السلام جب فرعون کے دربار میں گئے، وہاں پر مقابلہ ہوا، جادوگروں کی ایک ٹیم ہے، ادھر حضرت موسیٰ علیہ السلام عصا کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں. وَأَلْقِ عَصَاكَ، اللہ کا حکم ہوتا ہے کہ جادوگر آ چکے ہیں، موسیٰ اپنی لاٹھی کو ڈال دو. فَلَمَّا رَآهَا تَهْتَزُّ كَأَنَّهَا جَانٌ وَلَّا مُدْبِرًا وَلَمْ يُعَقِّبْ. ایک بڑا اجدہ بن گیا. ایک واقعہ طویل ہے لیکن کتابوں میں لکھا ہے، خود اللہ کہتا ہے فَأُلْقِيَ السَّحَرَةُ سَاجِدِينَ. جتنے بھی جادوگر جادو کرنے کے لیے آئے تھے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے سامنے، ہار مان کر سارے کے سارے سجدے میں گر گئے. اللہ رب ذوالجلال نے ساروں کو ایمان کی دولت سے مالا مال کر دیا. اس کی جو بھی وجہ ہے، لیکن کتابوں میں ایک وجہ ملتی ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے پوچھا، اے اللہ یہ تو جادوگر فرعون کے ماننے والے ہیں، تو نے انہیں اسلام کی دولت سے مالا مال کیوں کیا؟ کیا ریزن ہے، وجہ کیا ہے؟ تو اللہ رب ذوالجلال نے حضرت موسیٰ سے کہا، موسیٰ جس لباس کو تم پہن کر کے آئے ہو، جادوگروں کا الگ لباس ہوتا ہے، لیکن اس وقت جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کا لباس تھا، اس لباس کو پہن کر وہ جادوگر آئے تھے. تو اللہ رب ذوالجلال نے حضرت موسیٰ سے کہا، موسیٰ جس لباس کو تو پہن کر کے آیا ہے وہی لباس ان لوگوں نے پہنے ہوئے تھے. مجھے یہ برداشت نہیں ہوا کہ لوگ میرے نبی کا لباس پہن لے پھر ان کو میں جہنم کے اندر داخل کر دوں. صرف لباس ہے، جو پیغمبر کا لباس یہ غیر پہنا ہوا ہے، اس لباس کی برکت سے اللہ رب ذوالجلال ایمان کی دولت سے انہیں نوازا، پھر ان کا ٹھکانہ جنت بن گیا. تو آج بھی ہمارے لیے یہی کہا جا رہا ہے، اللہ رب ذوالجلال کے حکام کی پابندی کی جائے، پیارے آقا کی سنتوں کو زندہ کیا جائے. دیکھیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں قیامت تک آنے والے انسانوں میں جو سب سے زیادہ حسین ہوتا ہے اسے پیغمبر اللہ رب ذوالجلال بناتا ہے. ان میں بھی پیارے آقا تمام انبیاء سے اعلیٰ مقام و مرتبے، شکل و صورت، ہر چیز میں پیارے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نمایاں تھے. دیکھیں فرعون کے پاس جو جادوگر تھے، حضرت موسیٰ کی ایک سنت، صرف لباس پر اللہ رب ذوالجلال نے ان کی مغفرت کر دی. آج ہم سوچیں کہ پیارے آقا کی سنتوں کے کتنے ہم جنازے نکال، صبح میں اٹھ رہے سنتوں کو چھوڑ کر، سنتوں کی دھجیاں اڑا دی. کوئی دعویٰ کر سکتا ہے کہ ہمارے اعمال اللہ کی بارگاہ میں قبول اور مقبول ہیں؟ کوئی آج کا ولی بھی یہ نہیں کہہ سکتا کہ میرے اعمال اللہ کی بارگاہ میں مقبول ہیں. ولی بھی نہیں کہہ سکتا. سارے یہی کہیں گے کہ اللہ ہمارے اعمال کو، ٹوٹے پھوٹے اعمال کو قبول کر لے. دیکھیں کتنے بڑے بڑے اولیاء دعائیں کرتے ہیں، کیا کہتے ہیں آخر میں؟ اے اللہ اس ٹوٹی پھوٹی دعا کو اپنے فضل سے تو اپنی بارگاہ میں قبول فرما. کسی کو، دنیا کے کسی انسان کو اپنے اعمال کے قبول ہونے پر پکا یقین نہیں ہے. یقین تو رکھنا چاہیے، لیکن 100% کوئی نہیں بتا سکتا کہ میرا یہ عمل قبول ہو چکا ہے. کیوں؟ ہم انسان ہیں، ریاکاری ہو سکتی ہے، نام و نمود ہو سکتا ہے، شہرت ہو سکتی ہے. جیسے عبادت کو کرنا چاہیے تھا اس طرح ہم سے نہیں ہو سکتا، کمیاں ہو ہی جاتی ہیں. تو ہم نہیں کہہ سکتے کہ ہماری نماز 100% قبول ہو گئی. کوئی بھی ہماری عبادت اٹھا لیجئے، کمیوں سے خالی نہیں ہے، لیکن کم از کم اتنا تو ہم کر سکتے ہیں کہ اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا جو لباس ہے اس لباس کو اپنی زندگی میں تو لا سکتے ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا جو چہرہ ہے سنتوں سے بھرا ہوا، وہ چہرہ اپنی زندگی میں اپنے چہرے کو بنا سکتے ہیں. ہر ایک جانتا ہے آج نہیں تو کل، کل نہیں تو پرسوں، لیکن زندگی کے کسی نہ کسی موڑ پر ہماری زندگی کا دی اینڈ ہونے والا ہے.
یہ تو مسلمان نہیں، ہر طبقے کے، ہر مذہب کے لوگ کہتے ہیں، کفار ہو، مشرک ہو، یہود ہو، نصارہ ہو، سب کہتے ہیں کہ ایک دن مر کر سب کو جانا ہے۔ لوگ خدا کا انکار کرتے ہیں، رسول کا انکار کر سکتے ہیں، دین کے لوازمات کا انکار کر سکتے ہیں، لیکن موت کا کوئی بھی انکار نہیں کر سکتا۔ ہمیں بھی یقین ہے ایک نہ ایک دن جانا ہے، تو کل قبر میں ہم جائیں گے، ہمارے عبادتوں کو اٹھا کر کے ہمارے سامنے رکھا جائے گا، ساری کی ساری عبادتیں کھوٹ نکلیں گی، تو اللہ کے دربار میں ہم کیا کہیں گے؟ ہاں عبادتیں ایک طرف، لیکن ہماری زندگی کے اندر سنت ہو، چہرہ سنتی ہو، لباس سنتی ہو، تو اللہ کے سامنے کہیں نہ کہیں ہم یہ کہہ سکتے ہیں، یا اللہ میں نے زندگی بھر تیرے نبی کی سنت کو اپنے چہرے پر سجایا تھا، یہ کہہ سکتے ہیں، یا اللہ میں نے زندگی پر تیرے حبیب کی لباس کے مطابق اپنے لباس کو بنایا تھا۔ چھوٹی سی مثال دے کر کے میں کہتا ہوں، اسکولوں کو ہم اپنے بچوں کو بھیجتے ہیں، اگر یونیفارم ڈریس اگر اس اسکول کے مناسب نہ ہو تو کیا پرمیشن ملے گی بچے کو بیٹھنے کے لیے؟ ایک دن تو مل سکتی ہے، کپڑے میلے تھے، کچیلے تھے، واشنگ مشین کے اندر پڑے ہوئے تھے تو بٹھایا جاتا ہے، لیکن دوسرے دن بھی اگر بغیر یونیفارم کے بچہ جائے تو کیا اسکول والے بیٹھنے دیں گے؟ جب لباس صحیح نہ ہو تو اسکول اور کانوینٹس والے بیٹھنے کے لیے اجازت نہیں دیتے، تو کیا اللہ ہمارے لباس سے کل ہمیں اجازت دے دے گا؟ تو میرے بھائیوں، دو ہی باتیں آج کے سارے بیان کا خلاصہ ہے۔ ایک تو یہ ہے کہ زندگی کے ہر موڑ پر، کیونکہ انسان تو گناہ کا پتلا ہے، ہر لمحے میں اس سے گناہ ہو سکتا ہے، جانے انجانے میں گناہ ہو سکتا ہے۔ یہ تو گناہ جب بھی ہو جائے تو اللہ رب ذوالجلال کہتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا، تو میرے دربار میں آ جاؤ، میں معاف کر دوں گا۔ پھر دوسری چیز کہتا ہے، گناہ ہو جائے تو دربار میں تو آنا چاہیے، لا تقنطوا من رحمت اللہ، کبھی بھی اللہ کی ذات سے مایوس نہیں ہونا چاہیے۔ جتنے بھی بڑے گناہ کر کے تم 2 قطرے اللہ کے دربار میں آ کر کے آنسو بہا دو، اللہ رب ذوالجلال 2 آنسوؤں کے قطرے تمہارے چہرے سے نیچے گرنے سے پہلے اگر سچی توبہ ہو تو تمہاری ساری خطاؤں پر مغفرت کے فیصلے کر دیتا ہے۔ تو یہ آج کا پیغام ہے، ان آیتوں کا اور احادیث کا پیغام ہے۔ اللہ رب ذوالجلال سے دعا فرمائے کہ اللہ پاک ہم تمام کو گناہوں سے پاک زندگی نصیب فرمائے، گناہوں کے بعد توبے کی توفیق نصیب فرمائے، سنی ہوئی باتوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔